الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام یتیم تھے. آپ ابھی اپنی والدہ کے رحم میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا. گویا یتیمی کے زمانے میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کا دنیا میں والد کوئی زندہ نہیں تھا. لیکن اس میں دیکھنے کے لیے بہت دکھ بھرا یہ واقعہ ہے. بڑا عجیب لگتا ہے کہ سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لا رہے ہوں اور آپ کے والد دنیا میں موجود نہ ہوں. لیکن اس میں بڑی حکمت ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ حکمت اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے والد زندہ ہوتے تو بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے اخلاق و عادات اور آپ کی خوبیاں جب لوگوں کے سامنے آتی تو ان کو کہنے کا یہ موقع ملتا کہ اس بچے کا کمال نہیں ہے بلکہ چونکہ ان کے والد کی تربیت ہے، والد کی اچھی تربیت ہے، اس کا اثر بچے کو منتقل ہوا ہے. حالانکہ اللہ کو یہ دیکھانا تھا کہ اس میں اصل کمال والد کا نہیں بلکہ اس بچے کا ہے. اس لیے والد کے سایہ کو پہلے ہی سے ختم کر دیا تاکہ کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ یہ کہہ سکے کہ والد کی اچھی تربیت کی وجہ سے یہ اچھا بیٹا بنا ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں سلسلہ وار دنیاوی سہارا اٹھتا چلا گیا. 6 سال کی عمر ہوئی، ابھی بچہ کچھ بولنے اور بات کرنے کے لائق ہوا ہی تھا کہ والدہ محترمہ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا. اس میں بھی حکمت ہے. اگر والدہ بحیات رہتی لمبی مدت تک تو کہتے ہیں نا کہ والدہ کی گود یہ بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہ اس کا مکتب اور مدرسہ ہوتا ہے. والدہ اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. تو اگر والدہ لمبی مدت تک حیات سے رہتی اور پھر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکمال نکلتے تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اس بچے کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ والدہ کی اچھی تربیت ہے. والدہ نے چونکہ اس کی اچھی نشو و نمائش کی ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے، اس لیے یہ بچہ بڑھیا نکلا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ بچہ اس کی والدہ کی وجہ سے اصل تربیت پایا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی تربیت تو خود رب العالمین کر رہا ہے. اس لیے 6 سال کی عمر میں والدہ کے بھی انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو جاتے ہیں. یہ کے بعد دیگرے دنیاوی سہارا اٹھتا چلا جاتا ہے. الغرض ولادت کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلایا اور اسی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اسلام نہ لا سکے ابو لہب، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے اپنی بھتیجے کی خوشی میں اپنی باندی کو سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بھتیجے کو دودھ پلانا ہے. تو جس زمانے میں حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے
اسی زمانے میں ابو لہب کی باندی سویبہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور اسی سویبہ کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا ہے، جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں۔ حضرت حمزہ آپ علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ خالہ زاد اس طرح ہیں کہ وہب ابن مناف سے کی بیٹی آمنہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، اور ان کے جو وہیب ہے، وہیب کی بیٹی ان سے جو ہے عبد المطلب کا نکاح ہوا تھا خود، تو اس لیے وہ آپ علیہ السلام کے چچا بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور اب یہ تیسرا رشتہ ہے کہ رضاعی بھائی بھی ہے۔ سویبہ کا دودھ جو ابو لہب کی باندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے بھی پیا ہے، اس لیے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ 3 رشتے ہو گئے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے اور یہ شہر ہے، اور زمانے کا دستور یہ تھا کہ شہر کے بچوں کو لینے کے لیے گاؤں دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور یہاں سے بچوں کو لے کر جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اور شہر کی عورتیں اور بچے کے گارجن اس بچے کو خوشی خوشی اجرت دے کر، پیسہ دے کر، خدمت کا معاوضہ دے کر ان دیہات کی عورتوں کو اپنا بچہ دے دیا کرتے تھے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے۔ تیسری دستور کے مطابق جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال بھی مختلف قبائل کی عورتیں آئی، اور مکہ المکرمہ میں جس گھر میں بچہ یا بچی ہوتا وہ عورتیں اس کو لے جاتی۔ بڑے گھر کا بچہ بچی ہوتی تو اس کو زیادہ پیسہ ملتا، غریب گھر کا ہوتا تو اس کو کم پیسہ ملتا، لیکن بہرحال وہ عورتیں لے کر جاتی۔ اب قسمت تو دیکھیے کہ یہ یتیم جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ والد کا سایہ چونکہ اٹھ چکا تھا، غربت کا وقت چل رہا تھا، عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی، معلوم کرتی تو پتہ چلتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب دنیا میں نہیں ہیں، تو ساری عورتیں یہ سوچ کر کہ جب ان کے والد ہی نہیں ہیں تو مجھے پیسہ کون دے گا، میں جو دودھ پلاؤں گی تو اس کا معاوضہ کون دے گا، اس کو ساری عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، یتیم سمجھ کر۔ لیکن انہی عورتوں میں ایک بہت ہی سعادت مند اور خوش نصیب قبیلہ سعد کی عورت جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، جن کے شوہر حارث ابن عبد العزا یہ قبیلہ سعد سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس حلیمہ کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، جو مکہ المکرمہ سے تقریباً اس زمانے کے کلومیٹر کے اعتبار سے 170 کلومیٹر دور ہے۔ 170 کلومیٹر دور سے حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو انتہائی دبلی پتلی اونٹنی پر سوار کر کے لے کر آئی ہے بچہ لینے کے لیے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں خود ان کا اپنا بچہ ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے، چونکہ غریب تھی حلیمہ سعدیہ، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، تو غربت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کا خود اپنا دودھ سوکھ چکا تھا۔ جب بچہ دینے والی عورت یہ دیکھتی کہ ان کا بچہ خود پریشان ہے اور ان کو خود دودھ نہیں مل رہا ہے، اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے یہ بچہ کئی دن سے سویا بھی نہیں اور تڑپ رہا ہے، تو مکے کی عورتیں حلیمہ سعدیہ کو اپنا بچہ نہیں دیتی کہ جب اس کا بچہ خود پریشان ہے تو میں کیسے دوں۔ قافلہ کی واپسی کا وقت ہو گیا، ساری عورتوں کو بچہ مل گیا اور وہ لے کر خوشی بخوشی جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور ان کو کوئی مناسب بچہ ملا نہیں، اور یہ بچہ ایسا کہ اس کو چھوڑ کر ساری عورتیں جا رہی ہیں۔
تو آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ سے کہا کہ بھائی مجھے یہ بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی خالی گود واپس لے کر جاؤں گا. چلیے اگر کوئی بڑے گھر کا کوئی بچہ نہیں ملا ہے تو میں اس یتیم بچے کو لے کر چلی جاؤں. اسے کیا پتا کہ یہ یتیم بچہ بہت برکت والا ہے. بہرحال اس نے یہ سمجھ کر کہ خالی واپس جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس یتیم کو لے کر چلوں. چنانچہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آمنہ رضی اللہ عنہ سے بات کی, ان کے دادا سے بات کی, وہ لوگ راضی ہو گئے اور وہ بچہ مجھے مل گیا. بس بچے کا ملنا تھا کہ ابھی ہم مکے ہی میں ہیں. بس میں نے ابھی بچے کو گود میں ہی لیا ہے کہ میری چھاتی جس کا دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا, یک لختا 1 منٹ نہیں گزرا ہے کہ میرا چھاتی دودھ سے مکمل بھر گیا ہے. پھر میرا اپنا بچہ دودھ پیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور شکم سیر دونوں ہو گئے اور آرام سے دونوں بچے سو گئے. وہ ان کا اپنا بچہ جو کئی دنوں سے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, نیند نہیں آ رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنے کی وجہ سے اتنا دودھ پیے کہ دونوں بچے, دونوں رضائی بھائی اطمینان سے سو گئے. بہت تعجب ہوا اور یہ سمجھنے لگی کہ واقعتاً اس میں میرا کوئی کمال نہیں, اس باسعادت اور ہونہار بچے کا کمال ہے جس کو سارے عورتیں یتیم چھوڑ کر گئی ہے. یہ تو یتیم نہیں بلکہ یہ تو در یتیم ہے. میری جو اونٹنی تھی, اونٹنی کا تھن خشک ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے تھن لٹک چکا تھا. اونٹنی کو دیکھنے کے لیے جب میرے شوہر حارث ان کے پاس گئے بچہ کو لینے کے بعد, تو دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا دونوں تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے. جلدی جلدی انہوں نے کہیں سے بڑا برتن لایا اور پھر اونٹنی کا دودھ دھونا شروع کیا, پورا برتن بھر گیا. اللہ اکبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے. پھر وہ دودھ لایا گیا, حضرت حلیمہ نے خود پیا اور اپنے شوہر حارث کو پلایا. یہ بھی بیچارے کئی دن سے, ہفتوں مہینوں یہ بھی جو فقر و فاقہ میں ان کی زندگی گزر رہی تھی, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے شکم سیر ہو کر انہوں نے جو ہے دودھ پیا اور سکون سے ان کو بھی نیند آ گیا اور سو گئے. مکے میں سارا قافلہ جا چکا تھا, آگے بڑھ چکا تھا, لیکن یہ آرام سے یہاں سو رہے ہیں. آنکھیں کھلی, کہاں چلنا چاہیے. چنانچہ اس پر سوار ہوئے. اب ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدائیت اور آپ کے مقتدی بننے اور آپ کی امام بننے کی شروعات یہاں سے ہو جاتی ہے. وہ اونٹنی جس پر جانا تھا, دونوں میاں بیوی نے یہ مشورہ کیا کہ بچہ چھوٹا ہے, ایک آدمی آگے بڑھ جاتے ہیں, ایک پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کو بیچ میں بیٹھا لیتے ہیں تاکہ بچہ حفاظت کے ساتھ جائے. چنانچہ شوہر آگے بیٹھے, بچے کو بیچ میں بیٹھایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی. اب جو اونٹنی کو اٹھا رہے تو اونٹنی اٹھتی نہیں. اٹھے کیسے؟ جس کو آگے ہونا تھا وہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ ہونا تھا, اس کی طرف تو پیٹ کی ہوئی ہے. اونٹنی تو اللہ کی طرف سے معمور ہے, ان کو یہ اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوں اور آپ ان کو لے کر جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ آخر بات کیا ہے, یہ بچہ تو بہت مبارک ہے, پھر یہ آخر اونٹنی اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ذہن میں ترکیب آئی, اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو آگے بیٹھاتے ہیں. چنانچہ حارث نے بچے کو اپنے آگے بیٹھایا, حارث شوہر بیچ میں بیٹھے اور حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی. اب جو اونٹنی کو اٹھایا تو بس وہ بہت تیزی سے اٹھی اور آگے بڑھ کے چلی گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء اور امام الرسول رحمت العالمین کی علامت اور نشانی. ابھی یہ جو 2-3 مہینے کا بچہ اسی وقت سے شروعات ہو گئی. اب یہ اٹھنی جو کہ 170 کلومیٹر سے جب یہ آ رہی تھی تو اتنی دبلی, اتنی پتلی اور اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے تھی. اب بہت مار مار کے پٹائی کر کے ان کو بڑی مشکل سے حلیمہ ان کے شوہر لے کر آئے تھے.
لیکن اب جب جانے کا باری آیا، جانے کی نوبت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈرائیور بنے گیا، تو اب یہ اٹھنی پتلی دبلی اٹھنی اتنی تیز رفتاری سے جا رہی ہے کہ وہ جو قافلہ پہلے آگے جا چکا تھا اس سے بھی یہ آگے تیز نکل گئی اٹھنی۔ تو سارے قافلے کی عورتیں کہنے لگی، ارے حلیمہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ایسا لگتا ہے مکے میں تم نے اٹھنی بدل دی ہے، یہ چکر کیا ہے کہ آنے میں تو اتنی پریشانیاں اور جانے میں تم اتنی تیز جا رہی ہو، تم روکنے کی کوشش کرتے ہو سواری کو، رکتی ہی نہیں، آخر یہ اٹھنی میں ہوا کیا ہے؟ تم نے ایسا لگتا ہے سواری بدل دی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں نے سواری تو نہیں بدلی ہے، سوار بدل دی ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے، سواری وہی ہے، لیکن دیکھو اس پر کوئی تیسرا سوار ہے جس کو تم سب نے چھوڑ کر آیا تھا یتیم سمجھ کر۔ یہ یتیم نہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جب سے یہ میری گود میں آیا ہے میں اس کی مسلسل کرامات کو دیکھتی جا رہی ہوں۔ یہ جو تیز دوڑ رہی ہے اس میں اس سواری کا اور ہمارا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس بچے کی برکت ہے۔ چنانچہ بہت تیزی کے ساتھ وہ اٹھنی چلی گئی۔ وہ قبیلہ بنو سعد جو قحط سالی میں تھا، قحط زدہ تھا، فقر و فاقہ تھا وہاں پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں پہنچے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، جلانے کے لیے کوئی چراغ نہیں، تیل نہیں، اندھیرے میں رہا کرتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، لیکن جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قدم رکھے ہیں اب کسی بلب کی اور کسی تیل کی اور کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور خوبصورتی اور انوار کی وجہ سے پورا گھر روشن رہتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں صبح شکایت کرتی ہوئی، اجی حلیمہ سعدیہ تمہارے تو گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے، چراغ میں پیسہ نہیں ہے، یہ کیا بات ہے کہ پوری پوری رات تمہارے گھر سے روشنی آتی ہے؟ اتنا تیل تم نے لایا کہاں سے ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب سے میں نے اس در یتیم کو لایا ہے میں نے تیل جلانا ہی بھول گئی۔ یہ جو آپ میرے گھر میں روشنی دیکھتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور خوبصورتی کے انوار و برکات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گزر بسر بکریوں سے ہوا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شیما، وہ بکریاں چرایا جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو بکریاں دے کر بھیج دیا کرتی۔ اب اس سے پہلے تو حال یہ تھا کہ جیسے اور بکریاں جاتی، چونکہ گھاس پھوس ہے نہیں، قحط زدہ علاقہ ہے، تو بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، ساری بکریاں بھوکی آ جاتی تھی۔ اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو باقی گاؤں سماج کے بکریوں کے ساتھ جب ان کی بیٹی اپنی بکریوں کو لے کر جاتی تو سب کی بکریاں تو بھوکی پیٹ واپس آ جاتی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شکمسیر ہو کر مکمل کھا پی کے واپس آتی۔ گاؤں کی عورتیں اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو یہ کہا کرتی تھی، اجی دیکھو حلیمہ کی بیٹی جہاں چراتی ہے وہیں تم اپنی بکریاں لے کر کیوں نہیں جاتی ہو؟ ان کی بکریوں کا پیٹ بھر جاتا اور تمہاری بکریوں کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس میں اس کی بیٹی کا کوئی دخل نہیں ہے، بکریوں کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ بکری جس گھر میں ہے اس گھر میں رحمت للعالمین آیا ہے، جس کی برکت کی وجہ سے وہ بکریاں شکم سے رو کر آتی ہیں۔ یہ مسلسل جانے لگے۔ ایک دن ان کی جو بیٹی ہے نشیمہ وہ بکریاں چرانے نہیں گئی، انہوں نے منع کر دیا آج میں نہیں جاؤں گی۔ کیا کیوں؟ کہا مجھے بہت دھوپ لگتی ہے، بہت بھوک لگتی ہے، بکریوں کے پیچھے میں بھاگتی رہتی ہوں، آج مجھے کوئی ساتھی چاہیے، کوئی ساتھی چاہیے جو مجھے میرے ساتھ رہے تاکہ وہ میری مدد کر سکے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بھائی میں بوڑھی، تمہارا باپ بوڑھا، ہم تو ساتھ نہیں دے سکتے، پھر کس کو لے کر جاؤں؟ تو کہا یہ جو آپ کے گھر میں مکے کا میرا بھائی آیا ہے نا محمد، ان کو میرے ساتھ کر دو۔ حضرت حلیمہ کو بڑا تعجب کہ یہ تو ابھی 1.5 سال کا بچہ ہے، یہ 1.5 سال کا بچہ اس قابل تو ہے نہیں کہ یہ بکریاں چرائے،
बकरियों के पीछे भागे, इनको समझाने की कोशिश की कि सीमा देखो, ये बकरियां तो खुद परेशान करेगी तुम्हें, और ये 1.5 साल का बच्चा है, तुम इस बच्चे को संभालोगे या बकरियों को बचाओगे? तो इन्होंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो मुझे इनके साथ ही जाना है, वरना मैं जाऊंगी नहीं, आज छुट्टी, आज मैं बकरियों को चलाऊंगी नहीं। कहा आखिर तुम इस पर इसरार क्यों करती हो, वजह बताओ, तुम बकरियां संभालोगी या इन बच्चों को गोद में लेकर बैठोगी? कहा देखो बात यह है कि इससे पहले आपने एक मरतबा इसको मेरे पास साथ भेजा था कि जाओ इस बच्चे को गोद में लेकर जाओ। तो उस वक्त जब मैं इस बच्चे को लेकर गई थी तो मुझे न कोई भूख लगी थी न कोई धूप लगी थी। बात यह थी कि जब मैं इसको घर से लेकर निकली तो घर से निकलने तक और वापस आने तक मुझे कहीं भी धूप और तपिश नहीं लगी, इसलिए कि जहां जहां मैं जाती थी इस बच्चे की बरकत से बादल का साया और आसमान का साया वो मुसलसल मेरे सर पर सवार रहा, गोया छतरी बनी हुई थी, बादल साया बना हुआ। आज जब मुझे भूख लगती थी तो मैं इस प्यारे और मासूम बच्चे के चेहरे को देख लेती थी, मेरा पेट भर जाता, भूख भी नहीं लगती, धूप भी नहीं लगती। और बकरियों का हाल ये था कि ये बच्चा ना हो तो मुझे बकरियों के पीछे भागना पड़ता है, ये बच्चा हो तो बकरियां मेरे पीछे आती है, चढ़ के खुद ब खुद मेरे पास आ जाती है, वो भी रसूलुल्लाह का दीदार करती, मैं भी रसूलुल्लाह का दीदार करती हूँ और बहुत आसानी के साथ मैं अपना करके वापस आ जाती हूँ। मुझे तो ऐसी आसानी चाहिए, अगर ये बच्चा भेजेंगे तो जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगा। चुनांके भेजना पड़ा हज़रत हलीमा को उस बच्चे के साथ, और ये वक्त गुजरता गया, तकरीबन 2 साल का वक्त गुजरा है कि खुद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस रिजाई बहन के साथ जाने लगे बकरियां चराने। तो एक दिन इत्तेफाक 2 नौजवान 2 लड़का दौड़ा हुआ है कि हलीमा सादिया के पास आया कि आज तो मेरे मक्का के जो भाई है ना शीमा के, उनको 2 आदमी ने ज़ब्ह कर दिया, कत्ल कर दिया। क्या वाक़या हुआ? कहा कि 2 आदमी आया था और उसका सीना चाक किया और उसको जो है मार दिया, वो तो यही समझे कि मार दिया, दौड़े हुए। तो है हलीमा सादिया दूसरे का बच्चा है, फिक्र तो है ही, शौहर मियां बीवी दोनों दौड़े हुए गए। तो जब तक गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ठीक ठाक है, न कहीं जख्म है न कहीं खून है न कोई तकलीफ और दर्द है, हाँ लेकिन थोड़ा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो पूछा बेटा क्या बात है? क्या बात यह है कि 2 आदमी आए थे, 2 नूरानी आदमी, खूबसूरत आदमी आए थे और उन्होंने मुझे लिटाया, मेरे सीना को फाड़ा, मेरे दिल को निकाला, दिल को फाड़ा और दिल में से कुछ काली काली चीजें, गंदी चीजें उसको निकाल के बाहर किया। और उस वक्त वो कह रहे थे कि ये शैतान के वसाविस का हिस्सा है, और उसको निकाल करके फिर बंद किया, बंद करके फिर मेरे सीने में लगाया और चले गए। इसको कहते हैं शक्के सद्र, सीना को फाड़ना। या अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए थे और उनके आने का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में होता ये है, हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह एक शैतान को भेज देते हैं। उस शैतान का नाम हमजाद है, हमजाद छोटे हाथ से। वो मुसलसल इंसान को वसवसा डालता है और गुनाहों की दावत देता है। जब ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपके साथ भी आपका शैतान पैदा हुआ है? बुखारी की रिवायत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पैदा तो हुआ था लेकिन वो मुसलमान हो गया। मुसलमान होने का मतलब ये है कि वो अब मुझे वरगला नहीं सकता, इसलिए कि जो उसका मटेरियल है जिसकी वजह से वो मुझे वरगला सकता था, शक्के सद्र के जरिए उस मटेरियल को निकाल दिया गया। यह अल्लाह की तरफ से हुआ था। इसीलिए तो अंबिया मासूम होते हैं, वो जबान से गलत नहीं बोलते, आंख से गलत नहीं देखते, कान से गलत नहीं सुनते, इसलिए कि अंदर में जो गुनाह का मादा होता है अल्लाह जो उसको निकाल देते हैं। ये शक्के सद्र हुआ। बहरहाल जब ये वाकया हुआ ना तो हैत हलीमा सादिया को बहुत डर हुआ और दोनों को लेकर भागी भागी मक्का गई हैत आमना के पास। क्या ऐसा ऐसा वाकया हो गया है, आप अपने बच्चे को ले लीजिए। तो हैत आमना तो समझती थी, वो बिल्कुल नहीं घबराई, कहा नहीं हलीमा तुम फिक्र मत करो, ये आम बच्चा नहीं है, इसके साथ जो कुछ हुआ ये गलत नहीं हुआ है और ये जमीनी काम नहीं है, ये तो आसमानी काम है।
تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تم اطمینان کے ساتھ اگر لینا چاہتی ہو تو لے جاؤ۔ چنانچہ پھر لے گئی 2 سال کے بعد، اور مسلسل پھر 2 سال اور رکھی ہے۔ 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور اپنے یہاں ان کو رکھی ہے۔ اس کے عجیب و غریب برکات جو انہوں نے وہاں پر دیکھے۔ 4 سال کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پہنچایا گیا۔ حضرت آمنہ کے یہاں 2 سال اور رہی۔ 6 سال کی مدت ہوئی ہے۔ 6 سال کا بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اب تک حضرت آمنہ اپنے ننیال نہیں گئی تھی، یعنی مدینہ نہیں گئی تھی، جہاں پہ اس بچے کا ننیال یعنی اپنے جو میکے نہیں گئی تھی۔ جب بچہ 6 سال کا ہو گیا تو سوچا کہ میں اس بچے کو نانی کے یہاں سے گھما کے لاؤں، ننیال دکھا کے لاؤں، مدینہ لے جاؤں۔ چنانچہ حضرت آمنہ اپنے اس لخت جگر کی جو 6 سال کا بچہ ہے اس کو لے کر ننیال کی طرف روانہ ہو گئی اور مدینہ پہنچ بھی گئی۔ وہاں پہ کچھ دن رہی، لیکن مدینے میں ایک وبا پھیل گئی، ایک وبا اور بیماری پھیل گئی۔ تو ننیال والوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت آمنہ ام ایمن ایک خادمہ تھی، اس کو ساتھ لے کر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس آ رہی تھی۔ مدینے سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر آئی ہے کہ ایک مقام ہے، مقام ابوا۔ اس مقام پر پہنچتے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوئی اور بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی مدت میں سفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے اور والدہ صاحبہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر اس سفر سے ہے کہ ام ایمن مکہ لاتی ہیں اور یہاں پر ابو طالب آپ کے دادا موجود ہیں، وہ اپنی کفالت میں ان کو رکھتے ہیں۔ 6 کے بعد 2 سال کفالت میں رکھا۔ 8 سال کی مدت ہوئی ہے۔ 8 سال کی مدت میں دادا عبد المطلب کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا، وہ مرض الموت میں ہے۔ انہوں نے اپنے چچا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلایا، یعنی اپنے بیٹے کو بلایا ابو طالب کو، اور کہا بیٹا یہ جو میرا پوتا ہے نا یہ بہت سعادت مند ہے، بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، میرے تو جانے کا وقت آ گیا ہے، تم اس کی مکمل کفالت کرنا، اس کی مکمل دیکھ ریکھ کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر میں اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 12 سال کی ہوتی ہے تو یہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، اگرچہ سردار خاندان کے تھے لیکن یہ اولادیں ان کی زیادہ تھی، پیسے ان کے پاس کم تھے، اس لیے یہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جب 12 سال کی عمر میں ملک شام کے سفر میں جانے کی تیاری کرنے لگے، اور 12 سال کا بچہ تو ہوشیار ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا کہ بیٹا تم یہیں رہو، ہم تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے، بہت سارا پیسہ لائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے چھوڑ کر تنہا ابو طالب میرے چچا جا رہے ہیں تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گیا، اس لیے کہ بظاہر پیچھے کوئی کفالت کرنے والا ہے نہیں، کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو ان کی غمگینی اور ان کے پسمردگی کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے چاہا کہ ان کو چھوڑنے میں پریشانی زیادہ ہے، ان کو ساتھ لے کر چلو۔ چنانچہ ساتھ لے کر گئے، اور جب وہ ساتھ لے کر گئے ہیں تو مقام بصرہ میں جب پہنچے ہیں وہاں پر ایک یہودی عالم تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ یہ ایسا عبادت گزار تھا جو مکمل اپنے عبادت خانہ میں رہتا تھا، کبھی نیچے نہیں اترتا تھا۔ لیکن آج جب ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو اس کے استقبال میں وہ اس اپنے گرجا گھر سے، اپنے عبادت خانہ سے انتظار کے لیے نیچے اتر گیا۔ تو سارے لوگوں نے تعجب سے پوچھا یہ تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، آپ کو اپنی عبادت کے علاوہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، آپ آج اتنا وقت دے کر عبادت چھوڑ کے نیچے کیوں اترے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وہ بات اصل میں یہ ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، اس میں ایک بہت مبارک بچہ ہے، میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں، میں نے اس کی علامت توریت میں پڑھ رکھی ہے۔ اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب وہ بچہ آئے گا تو راستے میں جتنے درخت، جتنے پتھر نظر پڑیں گے وہ سارے شجر و حجر ان کے سامنے آ کر سجدہ کریں گے، ان کو سلام کریں گے،
اور مسلسل وہ ان کے اوپر جو بادل کا سایہ ہوگا اور ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ چنانچہ اتنی دیر میں وہ قافلہ آ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ان کو دیکھتے وہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتا رہا اور پھر کہا کہ اس بچہ کا نگہبان اور ذمہ دار کون ہے؟ تب ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ تو کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے، بلکہ میں آپ کو تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو لے کر ملک شام نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک شام میں یہودی رہتے ہیں، وہاں پہ نصارہ رہتے ہیں۔ آپ مجھے ڈر ہے کہ یہودیوں میں کچھ شریر اور خبیث لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے، اور نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ اس لیے کہ ان کو یہ امید تھی کہ جو آخری نبی پیدا ہوگا وہ ہمارے میں سے ہوگا، اور یہ تو خلاف قیاس، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہو گئے، یہ تو بنی اسحاق میں سے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے عناد اور دشمنی میں آ کر یہ ان کو نقصان پہنچا دے۔ میرا مشورہ ہے کہ کسی کے ہاتھ اس کو واپس بھیج دیجیے۔ چنانچہ مقام بصرہ سے حضرت ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کو مکہ واپس کر دیا، یہاں رہے، اور عمر مبارک تقریباً 25 سال ہو گئی، اور 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی صداقت، امانت، سچائی، نیک دلی، رحم دلی یہ مشہور ہو گئی۔ اسی زمانے میں مکہ میں رہنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کے اب تک 2 شوہر ہو چکے تھے، دونوں نے طلاق دے دیا تھا، اس سے بہت ساری اولادیں تھیں، ان کی عمر 40 سال کی تھی، ان کی عدت گزر چکی تھی، لیکن تھی شریف، نیک تھی، مالدار تھی، بہت باعزت تھی، بڑے بڑے سردار ان کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے، لیکن وہ نکاح کسی سے نہیں کرتی تھی، اور کرتے بھی کیسے جبکہ اللہ نے مقدر کیا تھا کہ ان کا نکاح رحمت للعالمین سے ہونا ہے، اس لیے اب تک نکاح نہیں ہوا۔ ان کو پتا چلا کہ کوئی بہت سچا آدمی ہے اور بہت ماہر آدمی ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا دیکھیں میں تجارت کرتی ہوں، کرواتی ہوں، میں آپ کو اپنا مال دیتی ہوں، آپ لے جائیں، میرا ایک غلام میسرہ ہے، ملک شام جائیے، جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی، آپ یہ تجارت کر کے آئیے۔ میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو بھیج دیا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی سارے واقعات دیکھے جو پہلے سفر میں ہوا تھا۔ اس راستے میں بھی نسطورہ قسم کا، نسطورہ نام کا ایک راہب ملا، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے نے کہی تھی، لیکن بہرحال یہ ملک شام گئے اور تجارت کیا، تو جو باقی لوگ نفع لاتے تھے اس سے کئی گنا سینکڑوں گنا زیادہ نفع لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی اور بہت زیادہ خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ ان کو نکاح کا پیغام دیں، خود حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی، ایک دوست ہے جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ہاتھ پیغام بھیج دیا کہ آپ حضور سے جا کے یہ کہہ دیں کہ اگر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور کے پاس یہ اطلاع آئی، ابو طالب سے مشورہ کیا، کہا بہت اچھی بات ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے کرا دیا۔ اس زمانے میں 20 اونٹ مہر میں ادا کیے تھے، اسی حضرت خدیجہ الکبریٰ جن سے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوئی اور ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور یاد رہے پھر مزید 25 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو جتنی اولادیں ہوئی، یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹا، 4 بیٹیاں 3 بیٹا، ایک تو ماریہ قبطیہ سے ابراہیم ہوا، اس کے بعد دوسرا قاسم، تیسرا طیب، چوتھا طاہر، تو جو بیوی سے ہوا وہ 3 بیٹا، قاسم، طیب، طاہر، اور لڑکی زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، اور ماریہ قبطیہ ایک باندی سی، اسے ابراہیم پیدا ہوا۔ اس طریقے سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام کی زندگی ہی میں زینب، ام کلثوم اور رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ زندہ رہی اور آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر پوری دنیا میں حضرت حسن حضرت حسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب چلی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے واقعات کو اور اگلی باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ان تاریخوں کو ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد اور نسل کو سنانے اور سمجھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔